السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ میں وائی ٹی دیکھ رہی تھی، تو اس پر مجھے اپنے کچھ دوستوں کے چینلز پہ تھمبنیلز نظر آئے، اور میں نے جا کر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری جو یوٹیوبر ہیں ڈیئر بیبو کی روشنی، ان کے بھانجے کی ڈیتھ ہوئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ بیبو کی بہن ہے شمیم نام ہے ان کا، لاہور میں ان کی رہائش ہے۔ ان کا چینل ہے شمیم ولاگز، آئی تھنک شمیم فیملی ولاگز کے نام سے ان کا چینل ہے۔ پھر میں وہاں گئی، یہ ان کے بیٹے ہیں، شمیم کے بیٹے ہیں، اور شمیم آنٹی کہوں گی میں، سینئر ہیں، بڑی ہیں ہم سے۔ تو وہ رہتے ہیں لاہور میں، اور لاہور فرسٹ رمضان مطلب افطار کے بعد یہ جو ہے آنٹی کا بیٹا، شمیم آنٹی کا بیٹا سنی، جس کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بائی روڈ اپنے فرینڈز کے ساتھ قصور گئے ہیں، اور واپسی میں آئی تھنک ان کا جو ہے وہ رات کے 2-2:30 بجے کے وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ان کی جو کار ہے وہ ٹرک کے نیچے، کار جو ہے وہ بہت سپیڈ میں تھی، اور پتہ نہیں چلا سامنے ٹرک تھا اور ٹرک سے ٹکرائی، لیکن سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری کار جو ہے وہ ٹرک کے نیچے گھس گئی، اور فرنٹ پہ جو ہے ڈرائیونگ کر رہے تھے یہ سنی، آنٹی شمیم کے بیٹے، بیبو آنٹی کے بھتیجے، یہ جو ہے ڈرائیونگ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے دوست تھے، ان دونوں کی ہو گئی ڈیتھ موقع پر، اور پچھلی سیٹس پر بیٹھے ہوئے تھے شمیم آنٹی کا نواسا، اور آئی تھنک اور کوئی دوست یا ریلیٹیو تھے، ان کا جو ہے وہ سیریس انجریز ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، سنی کو، اس کے دوست کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے لواحقین کو صبر دے، سنی کی مغفرت فرمائے۔ اس کی چھوٹی سی بچی ہے دوستو، سنی کی شادی کے 8-9 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشی نصیب کی تھی۔ 2-2.5 مہینے کی بچی ہے، میں نے شارٹس میں دیکھا، ان کے چینل پہ شارٹس ہیں، شمیم فیملی ولاگز کے نام سے ان کا چینل ہے، اس پہ شارٹس میں نے دیکھا کہ ان کی ڈیتھ کے اوپر ان کی چھوٹی سی بچی بھی دکھائی گئی، اور بہت زیادہ دکھ ہوا، بیٹی باپ کے بغیر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کا ہاتھ تھامے، اور اس جو ہے وہ کٹھن زندگی، مشکل دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بنے، اس معصوم بچی کا، سنی کی ماں کا، سنی کی وائف کا اللہ تعالیٰ سہارا بنے۔ مجھے یہ خبر جب ملی، میں نے پہلے شمیم آنٹی کا چینل نہیں دیکھا ہوا تھا، پھر میں جو ہے بیبو کے چینل پہ گئی ہوں، بیبو آنٹی کے چینل سے مجھے شمیم آنٹی کے چینل کا جو ہے وہ نام پتہ چلا، بیبو ڈیئر نے اپنا ڈالا ہوا تھا، چھوٹا سا ولاگ ڈالا ہوا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا ان کے چینل کا نام۔ پھر میں وہاں گئی، اور وہاں جا کے میں نے ان کے کافی پچھلی جو ہے وہ ولاگز بھی دیکھے، تو مجھے پتہ چلا کہ شمیم آنٹی جو ہیں وہ پرسنلی ایک بہت اچھی عورت ہیں، دوسروں کا خیال کرنے والی عورت ہیں۔ ان کے کچھ ولاگز میں نے پچھلے 1-2 ولاگز دیکھے، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنی اچھی عورت، اتنی اچھی نیچر کی وہ لیڈی ہیں، اور ان کا جوان بیٹا، ان کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہے اس رمضان میں، رمضان کے سٹارٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے دکھ سے دوچار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پہ بہتر سمجھتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اس بچے کی ڈیتھ ہوئی، اور میں سب سے دعا کے لیے اپیل کروں گی، بیبو جی نے بھی دعا کے لیے اپیل کی ہے، تو پلیز سب لوگ جو ہے سنی کے لیے، شمیم آنٹی کے بیٹے سنی کے لیے پرے کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مغفرت فرمائے، اس کا وہ جہان اچھا کرے، اس جہان کی منزلیں اس کی آسان کرے، اور ان کے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، بیبو آنٹی کو، شمیم آنٹی کو، سنی مرحوم کی وائف کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب گھر والوں کو جو ہے وہ صبر دے۔ اور اچھا، اب دوسری چیز میں شیئر کروں گی، کچھ لوگوں نے نینا کو بہت سارے سوالات سے کیا ہوا تھا پریشان، اور نینا نے آج اس بات سے، اس راز سے پردہ اٹھایا۔ نینا نے کچھ دن پہلے، کافی دن پہلے، کافی وقت پہلے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ میں آپ سے جو ہے 1 مہینے بعد ایک خوشخبری شیئر کروں گی، اور وہ ولاگ میں نے بھی دیکھا تھا۔ آج نینا نے بتایا کہ نینا جو ہے اس کو لوگ پریشان کر رہے ہیں کمنٹس کر کے کہ آپ روزے نہیں رکھ رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہ، کبھی اسے کہا جاتا ہے کہ آپ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہیں، اور آپ ہندوؤں کی طرح سب کچھ کر رہی ہیں، آپ ہندو ہو گئی ہیں، کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اس مہینے کے لیے دوپٹہ اوڑھ رہی ہیں۔ اس قسم کے فضول سوالات کیے جا رہے تھے، جن سے یہ نینا بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئیں، اور بالآخر نینا نے اپنی زبان کھولی، اور نینا نے بتایا کہ وہ جو ہے روزے کیوں نہیں رکھ رہی ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں۔ نینا کا جو ہے وہ اباؤشن ہوا، نینا پریگننٹ تھی، انہوں نے جو کہا تھا میں 1 مہینے بعد آپ کو ایک خوشخبری شیئر کروں گی، وہ خوشخبری نینا کی پریگننسی تھی، جو کہ فلفل نہیں ہو سکی، جو کہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی دکھ ملا، اور اس کا جو ہے وہ مس کیریج ہو گیا،
اور جس وجہ سے نینا جو ہے وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکے یا وہ عبادت کر سکے۔ تو میں لوگوں سے اتنا ضرور کہوں گی کہ خدا کے لیے جینے دو یار دوسروں کو۔ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی، ستارہ کے معاملے میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ویسے ہی زمانے میں اتنے دکھ ہیں، اتنے سٹریس ہیں لوگوں کے پاس، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہر ہنسنے والا چہرہ واقعی خوش ہے یا نہیں۔ نینا اپنے ولاگز میں بہت ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں اور نئی نئی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، بہت خوش ہوتی ہیں، انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ خوش رہتے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دکھ چھپا ہوتا ہے۔ تو نینا نے آج بتایا کہ ان کے 2 بار جو ہیں وہ مس کیریجز ہوئے ہیں، اور یہ دکھ کی بات ہے۔ اور شادی کے بعد ایک جوڑے کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اولاد سے نوازے اور اس کی گود میں بھی بچہ ہو، وہ بھی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارے، لیکن نینا کو 2 بار یہ خوشی ملتے ملتے نہ مل سکی۔ تو نینا کے اندر بہت سارا دکھ ہے۔ اس کے علاوہ نینا اپنی جاب کے لیے بھی کافی عرصے پریشان رہی تھی، آپ سب نے یہ بھی دیکھا تھا۔ شاہ رخ کی بھی کوئی خاص جاب نہیں ہے، ویل سیٹلڈ نہیں ہیں وہ لوگ، اور اگر وہ اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہی ہے، اس کے چینل سے اس کو کامیابی مل رہی ہے، تو پلیز اس کو پریشان نہ کریں، ہر ایک کو اپنے حال پر چھوڑیں۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے یار، ہم کون سا 24 گھنٹے جو ہے وہ عبایا یا حجاب لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم لوگ ہر وقت کون سا جو ہے وہ سال کے 12 مہینے کوئی خاص قسم کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کو انسان سمجھیں اور انسانوں کی طرح سب کے ساتھ بیہیو کریں۔ بہت سے لوگ دوستو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نینا کی امی کا جو ہے روبینہ باجی کا آپریشن ہوا، وہ گاؤں میں ہے ندیم بھائی کے پاس، اور نینا کو ان کی فکر نہیں ہے۔ تو نینا خود جو ہے وہ اباؤشن کی پروسیجر سے گزری ہے، اس کے اپنے اوپر جو ہے ہیلتھ وائز کافی ایشوز رہے ہوں گے، اور جب وہاں پر روبینہ باجی کی اچھی سی لک آفٹر ہو رہی ہے ندیم بھائی کے پاس، اب وہ کافی بہتر بھی ہیں، تو اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ہر کوئی اپنے گھر کے معاملوں کو بہتر سے سمجھتا ہے۔ پرفیکٹ، مکمل اور مضبوط کوئی بھی انسان نہیں ہوتی، مکمل پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو دوسروں پہ تنقید اتنی کریں جتنی آپ خود سہ سکے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے دوستوں، اور تنقید سہنا بہت مشکل۔ یہاں میں ایک اور چیز بھی یہاں انکلوڈ کروں گی اپنے اس آج کے ریئیکشن میں، کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ ریاض الجنہ نہیں گئیں۔ ستارہ نے اپنے آئی تھنک کل یا پرسوں کے ولاگ میں بتایا تھا، جب وہ مسجد نبوی میں تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ریاض الجنہ ہے، اور لوگوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب چلی گئی اور ریاض الجنہ نہیں گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں گئی۔ تو ان کی جو ہے نا، ان کو میں کائنڈ انفارمیشن دے دوں کہ ریاض الجنہ جانا اتنا آسان نہیں ہے، عمرے پہ بھی اب جانا اتنا آسان نہیں ہے، ہر چیز کی ایڈوانس میں جو ہے وہاں سے پرمیشن لی جاتی ہے۔ میرے ابھی جو ریلیٹیوز آئے ہیں وہ عمرہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر ریاض الجنہ کے باہر لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی، لیکن وہاں کی جو پولیس ہے، سعودی پولیس جنہیں کہ شرطے کہا جاتا ہے، وہ شرطے جو ہیں وہ اندر نہیں چھوڑ رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جو یہاں سے پاکستانی بھی جاتے ہیں زیادہ تر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے اپوائنٹمنٹ پہلے سے بک کروانی پڑتی ہے، اس کے لیے پرمیشن جو ہے وہ پہلے سے بک کروانی پڑتی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بے دھڑک لوگوں کو اندر نہیں چھوڑا جاتا، فکس جو ہے تعداد میں لوگوں کو فکس ڈیٹ کے حساب سے ان کی بکنگز ہوتی ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو صرف یہ پرسن جو ہے یہ ریاض الجنہ میں داخل ہوں گے، فلاں ڈیٹ کو صرف یہ لوگ عمرہ کے لیے جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ اب یہ 2017 2016 کی کہانیاں سنانا چھوڑ دیں، اب بہت کچھ دنیا میں بدل چکا۔ باہر نکلیے، اپنے یہ جو ہے نا دقیانوسی سوچوں سے باہر نکلیے اور باہر کی دنیا کو بھی دیکھیے، بڑا کچھ بدل چکا ہے، اب سب کچھ پہلے کی طرح نہیں رہا۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ مسجد نبوی تک چلا جائے، مدینہ شریف تک چلا جائے، اور وہ ریاض الجنہ نہ جائے، یا وہ جنت البقیع دیکھنے نہ جائے، یا وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ نہ چلا جائے، وہ سعودیہ چلا گیا۔ ہر انسان کا دل ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پری بکنگز کروانی پڑتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ستارہ نے اپلائی کر رکھا ہو۔ اب سعودیہ میں وہ حالت نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس کا جب جی چاہا اور وہ منہ اٹھا کر چل دیا۔ اب ہر چیز کے رولز ہیں وہاں پر، مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بھی رولز ہیں، ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے رولز ہیں، عمرہ کے لیے رولز ہیں، ہر ایک کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اب صرف یہ ہے کہ جو ہے ستارہ نے اپلائی کیا ہوا ہوگا، جس دن اس کی باری آ گئی اس کو میسج مل گیا کہ آج آپ کو اتنے ٹائم کے لیے، اتنی دیر کے لیے ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت ہے، تو ستارہ وہاں پر جائیں گی اور آپ لوگوں کو دکھائیں گی۔ تو دوستوں میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ کسی کی بھی باتوں میں مت آ جایا کریں، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس جو ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں تو وہ یہاں پر آ کر بڑے بڑے بم پھوڑنے کی کوششیں کرتے ہیں، تھمبنیلز لگا دیتے ہیں، اس شخص کی وجہ سے، اس مرد کی وجہ سے، اس بندے کی وجہ سے ستارہ واپس جا رہی ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے رمضان کے مہینے میں اتنی بڑی بڑی تہمتیں عورتوں پہ لگاتے ہوئے، اتنے بڑے بڑے کفر منہ سے بولتے ہوئے آپ کسی بھی عورت کو کسی بھی مرد کے نام کے ساتھ بلیم کر رہی ہیں۔
اس عمر میں اس رمضان کے مہینے میں آپ گند اگل رہی ہیں. یہ میں ان سے کہہ رہی ہوں جو اس قسم کے تھمبنیلز لگاتی ہیں، شاید وہ سمجھ گئی ہوں گی. خدا کا خوف کریں دوسروں کے لیے. تو آپ جو ہے وہ مسجد نبوی کو بھی سوالیہ نشان بنا رہی ہیں، ریاض الجنہ کو بھی سوالیہ نشان بنا رہی ہیں، اور سعودیہ سے واپسی کو بھی سوالیہ نشان بنا رہی ہیں. اپنے گریبان میں جھانکیے آپ کس قسم کے تھمبنیلز لگا رہی ہیں. تو اللہ رسول کا خوف کریں، اور اس قسم کی گری ہوئی گفتگو جو ہے وہ آپ اپنے تک رکھیں. کل آپ کی بیٹی کے لیے بھی کوئی اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے. ستارہ کا اپنا گھر ہے پاکستان میں، اس کا جب جی چاہے آئے جب جی چاہے جائے. وہ کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہے، نہ کسی کے باپ کی پابند ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کی مرضی. وہ عید سے پہلے آئے عید سے پہلے جائے. انسان کو اپنی پرسنل چیزوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، زیادہ بہتر سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں کتنے دن تک اسٹے کر سکتا ہے، یا اس کا اپنا گھر وہ کتنے دن تک اکیلا چھوڑ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہر کوئی اپنے کام سے بہتر جانتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے. آج اگر ہم جو ہے وہ 10 دن کی سوچ کے بیٹھے ہیں، ہمیں کل کا پتہ نہیں. دوستو ریئیکشن تو ہو رہا ہے کافی لمبا، لیکن ایک اور چیز مجھے یاد آئی، وہ یہاں میں انکلوڈ کروں. کل مجھے کسی نے بتایا کہ کسی چینل کے اوپر یہ کہانی سنائی جا رہی ہے کہ ساجد جو ہے وہ ستارہ کا فلیٹ سیل کر رہا ہے. تو یہ صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو اپنے چینلز اٹھانے ہیں، آگے لے کر جانے ہیں. آپ لوگوں کی جو ہے توجہ جو ہے وہ جمع کرنی ہے، اکٹھی کرنی ہے، ویوز بنانے ہیں. یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ستارہ کا جو فلیٹ ہے وہ ستارہ کے نام پر ہے. اسے کوئی بھی سیل نہیں کر سکتا. پاکستان میں اتنی بھی کوئی اندھیر نگری نہیں مچی ہوئی کہ گھر کسی اور کے نام پر ہے، سیل کوئی اور کر لے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے چینل پہ ویوز نہیں آ رہے، جنہوں نے اپنے چینلز کھڑے کرنے ہیں. تو خدا کے لیے میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ ہر ایک کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنا کریں. لوگ جو سوچتے ہیں اپنے شیطانی دماغوں سے، جو کہانی گڑھتے ہیں، وہ لا کے تھمبنیلز لگا دیتے ہیں، اور ہم سب لوگ دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہاں سچ میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. جس دن ایسا کچھ ہوگا وہ ستارہ آپ کو خود بتائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی کسی کی پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا، کیونکہ ستارہ نے بہت پہلے اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ میرا فلیٹ جو ہے وہ میرے نام پر ہے. اچھا دوستو، اب اسی کے ساتھ لوں گی میں اجازت. ہمیشہ کی طرح کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور جاتے جاتے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے محفوظ. اللہ حافظ.